المسلمين الذين يجبون نامرود ہمارے بڑے اور آپ کے برادر کبیر مولانا حبیب الرحمان صاحب اور یہاں تشریف فرما جماعت میں چلتے ہوئے میرا علماء کرام، تمام مہمان اعظام اور عزیز طلباء، ہم سے تمثال پیش کر کسی یہودی نے یہ چیلنج کیا تھا کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ امام بخاری کو اتنی لاکھ احادیث اور امام ترمذی کو اتنی لاکھ احادیث اور امام ابو داؤد کو اتنی لاکھ احادیث، حافظ اسقلانی، حافظ بن عینی اور یحییٰ بن معین اور سفیان بن عیینہ اور روم زرعہ، یہ محدثین ہیں۔ جب ان کو اتنے لاکھ احادیث یاد ہیں، حفظ ہیں، تو اگر اس زمانے میں کسی کو 5 لاکھ احادیث حفظ تھی تو اس زمانے میں کسی کو 1 لاکھ تو حدیث حفظ ہونی چاہیے۔ تو اس زمانے میں مولانا حبیب الرحمان خان اعظمی، مولانا حبیب الرحمان صاحب اعظمی، یہ رنگ کے تو بہت زیادہ اجلے نہیں تھے، جن کے بارے میں حضرت محدث جونپوری شیخ یونس کہا کرتے تھے کہ اگر دنیا کے چوٹی کے لوگ بھی یہاں آ جائیں گے تو میں ان سے کہوں گا کہ سامنے بیٹھ کر سنو، لیکن وہ جس کا رنگ بہت صاف ستھرا نہیں ہے، وہ اگر مساجد کے گیٹ میں قدم رکھتے مجھے پسینے چھوٹ جاتے۔ مولانا حبیب الرحمان اعظمی، مولانا حبیب الرحمان اعظمی تک یہ بات پہنچی، یہ چیلنج پہنچا تھا، تو انہوں نے اس یہودی کا چیلنج قبول کیا تھا اور کہا تھا کہ جی ہاں 1 لاکھ حدیث ہمیں یاد ہے، ہم سنانے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ رکھی تھی کہ جب میری 1 لاکھویں حدیث مکمل ہوگی مجھے اسلام قبول کرنا۔ ہم بارہا کہتے ہیں کہ زمانے نے، دنیا نے قرآن کو مٹانا بہت چاہا، لیکن جب کبھی بھی وہ اپنے ناپاک عزائم کے لیے سفر پر نکلے گا، ہم اپنے معصوم محرم کو اور کبیوں کو پیش کر دیں گے جو الف لام میم سے بسم اللہ سے شروع کریں گے اور الناس کے سین پر ختم کر دیں گے۔ تو کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ ایسے بچے کہاں ہیں، ایسے افراد کہاں ہیں جو بسم اللہ سے شروع کرے اور الناس پر ختم کر دے، تو اس کو کہیں آدھا مسئلہ میں یہاں موجود ہے۔ یہ بچے کہ شروع سے لے کر الناس تک ایک نشست میں، ایک بیٹھک میں ایک ساتھ سنا سکتے ہیں اگر تو سننے کے لیے تیار۔ یہ بہت مسرت، انتہائی شادمانی کی بات ہے، اور ان کی جس کیفیت نے پورے اس جلسے کو، اس نشست کو رفعت قلبی عطا کر دی۔ یہ نشست، یہ ان کی اعزازی نشست ہے، استقبالی نشست ہے۔ حضرت مولانا غفار صاحب جو استاد حدیث بلکہ شیخ الحدیث تھے جامعہ قلعہ دارین پروفیسر میں، اب وہ مرحوم ہو چکے ہیں رحمہ اللہ۔ وہ کسی زمانے میں عقل ہوا آئے تھے، دارالقرآن کی ایک بہت بڑے تخمینے اور لاگت سے ایک بلڈنگ بن چکی تھی، جس میں کئی 100 کلاسیں، کئی 100 کمرے تھے اور کئی کلاسیں تھیں۔ اس کے لیے بہت جینے چڑھنے پڑتے تھے، بہت بالائی پر وہ منزل واقع تھی، اور وہ اس زمانے میں ضعیف، نحیف، کمزور ہو چکے تھے، تو ان کو وہاں پر چڑھایا گیا دونوں طرف سے پکڑ کر مولانا غلام صاحب تعمیر۔ تو انہوں نے اس وقت شاید 100-150 بچے اس وقت حافظ ہو رہے تھے، وہ نشست ہوئی، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اردو بھی متشابہہ، اردو بھی متشابہہ، کہ جنت میں اللہ کیا دیں گے اس کی نظیر اللہ نے دنیا میں پیدا کر دی۔ جنت میں وہ نعمتیں دیں گے، سیب دیں گے، انگور دیں گے، کیلا دیں گے، شہد دیں گے، دودھ دیں گے۔ تو اگر ہم دودھ نہ دیتے ہوتے تو دودھ کا خوشی کیسی ہوتی، سمجھتے کیسے؟ تو دودھ دنیا میں پیدا کر دیا۔ ایسی جہنم میں کیا عذاب رہیں گے اور کیسے دردناک وہاں جانور ہوں گے، بیچنے والے ہوں گے، پہنچانے والے ہوں گے۔ تو دنیا میں بچھو پیدا کر دیے، سانپ پیدا کر دیے، اژدہا پیدا کر دیے، لوگوں بھی ان کے شابہہ، وہاں جو ہوگا اس کی مثال یہاں پیدا کر دی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ جنت میں حافظ قرآن کے ساتھ جو کرے گا اس کی مثال جامعہ میں پیدا کرے گی، کہ جامعہ میں غلام مستانوی نے
بھی نا آپ چھوٹے سے معصوم سے بچے ہیں جن کی کھیلنے کے دن بھی چل رہے ہیں، جب ان کے شان میں اتنی بڑی نشست منعقد ہوتی ہے تو آخرت میں آپ کے لیے کیا ہونے والا ہے؟ یہ قرآن کی برکت ہے، اور ابھی برکت کی بات شروع ہوئی ہے۔ قرآن جیسے جیسے پڑھیں گے، قرآن پر جیسے جیسے عمل کریں گے، اس پر جیسے جیسے محنت کریں گے، اس کی برکات کا ظہور ہوگا، اور ظہور ہوگا اور ایسا ہوگا کہ آنکھیں دیکھتے ہوئے چنیا جائیں گی، سننے والے سنیں گے اور ان کے دل پھٹ جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ایک حمال کا بچہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ایک حمال کے گھر میں کیسے آفتاب اور مہتاب آنے کے لیے بےتاب اور بے چین بے قرار ہوگا، یہی ہوگا اور اسی جگہ ہوگا۔ بچہ دیہات کا ہوگا، دیہات میں ہوگا، اس کا ٹوٹا پھوٹا گھر ہوگا، اس کے ٹوٹے پھوٹے گھر میں ہوگا، اگر جھوپڑا ہوگا جھوپڑے میں ہوگا، اس لیے کہ وہاں قرآن ہے۔ قرآن چمکاتا ہے، اٹھاتا ہے، رفعتیں دیتا ہے، عزتیں دیتا ہے، کثرت بھی دیتا ہے، برکت بھی دیتا ہے، قبولیت بھی دیتا ہے، مقبولیت بھی دیتا ہے۔ حمال کا بچہ، ایک حمال، اس کے دو بچے حافظ قرآن ہو جائے۔ حافظ قرآن صرف برائے نام نہیں بلکہ ایسے کہ زمانے کا چیلنج پورا کرے کہ آئیے تم کیا لائبریری سے قرآن مٹاؤ گے۔ ایک زمانہ آیا تھا قطاری نے ایک دن میں 2 لاکھ بغداد میں انسانوں کو قتل کیا گیا، 2 لاکھ۔ دجلہ اور فرات میں اتنی کتابیں ڈالی گئی تھی کہ 2 مہینے تک پانی کالا بہتا تھا، اور اتنی کتابیں ڈالی گئی تھی کہ لوگ مہینوں اس پار سے اس پار کتابوں کو پل بنا کر لیتے تھے۔ کتنے کتب خانے مٹ گئے، کتنی لائبریریاں اپنا وجود مٹا گئیں، لیکن اللہ کا کلام نہیں مٹا، اس لیے کہ وہ سفینوں کا محتاج نہیں ہے، وہ کتابوں کا محتاج نہیں ہے، وہ الماریوں کا محتاج نہیں ہے، وہ تو سینہ بسینہ چلتا ہے۔ ان سینوں سے کون نکالے گا، اس دل سے کون کھینچے گا، ان رگوں سے کون نوچے گا؟ من الجنۃ والناس کو کون نکال سکتا ہے سینے سے؟ بسم اللہ کو کون پڑا سکتا ہے سینے سے؟ کہ اللہ نے محفوظ کر دیا، اور ہم اس پر جتنی محنت کریں گے، جتنا اس کو محفوظ رکھیں گے، اس کو جتنا پڑھیں گے، والمسک ما قررتم لتذروا، یہ جتنا مشک ہے، جتنا رگڑا جائے گا اتنا مہکتا جائے گا، اس کو جتنا کھستے جاؤ گے یہ اتنا ہی چمکتا جائے گا، اتنی ہی اس کو خوشبو مہکتی جائے گی، اتنی ہی دور تک یہ لوگوں کو مشام جام معطر کرتا ہوا چلا جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ یہ پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے۔ پڑھنے والے دنیا میں تھے، اور عجیب بات یہ ہے کہ جنہوں نے اس کو زیادہ پڑھا قبولیت انہیں کو نصیب ہوئی، مقبولیت انہیں کو نصیب ہوئی جنہوں نے قرآن بکثرت پڑھا، اگرچہ کہ وہ لوگوں کو پڑھتے ہوئے نظر نہیں آئے، چاہے انہوں نے تنہائی میں پڑھا ہو، سناٹے میں پڑھا ہو، اندھیرے میں پڑھا ہو، زیر لب پڑھا ہو، بلا آواز پڑھا ہو، لیکن اگر انہوں نے پڑھا ہے، قرآن پڑھا ہے، بکثرت پڑھا ہے، تو اللہ نے ان کی چھپی ہوئی نیکی کو آشکار کر کے رکھ دیا۔ وہ چھپ کر اندھیرے میں تنہائی میں کر رہے تھے، اللہ نے ان کو بام عروج پر پہنچا دیا، مینار نور بنا دیا۔ فارغ الباسط کے نام سے آپ کو شاید ناواقف نہیں ہوں گے، دنیا میں کتنے قاری آئے، کیسے کیسے قرآن پڑھنے والے۔ شیخ خلیل عرب، شیخ خلیل مصری جو ہوا کرتے تھے، ایک انگریز نے سنا ریڈیو پر جب قرآن کی تلاوت چل رہی تھی، تو کہا کہ یہ گانا کہاں بج رہا ہے، تو اس کو گانا سمجھ بیٹھا، اس کو بتایا گیا یہ گانا نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، گانا نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے اس کلام کے بارے میں ہی امام احمد بن حنبل نے کوڑے کھائے تھے۔ اللہ کے اس کلام کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ کلام الہی ذات الہی سے جدا چیز نہیں ہے، اس لیے وہ کہتے تھے القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، مخلوق کے لیے ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ حادث ہے، اللہ کی ذات حادث نہیں ہے، قدیم ہے، اس لیے قرآن بھی قدیم ہے۔ وہ عبد الرحمن جو ان سے مناظرہ کرتا تھا، وہ اس سے کہتے تھے وَرَدُونِ شَيْئًا مِّن كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، مجھے کوئی دلیل لا کر دو کتاب اللہ اور سنت رسول سے، میں آج بھی ماننے کے لیے تیار ہوں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ کلام اللہ ہے، ذات الہی سے جدا نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں قرآن ہے گویا اس کے ہاتھ میں اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ۔ اسی کو اللہ میں اخبار نے کہا تھا بندہ مومن کا ہاتھ ہے اللہ کا ہاتھ۔ علامہ اقبال شاعر مشرق
علی میں اس کو کہا کرتے تھے لاہور قلندر، علامہ اقبال کو کہا کرتے تھے لاہور قلندر۔ یہ اللہ کا کلام ہے، جتنا پڑھیں گے اتنا مہکتا چلا جائے گا، اتنا اس نے سنا کہا یہ گانا کہاں کون گا رہا ہے، کہاں ملے گا سننے کو؟ اس کو کہا گیا یہ کلام اللہ ہے، یہ گانا نہیں ہے۔ تو کون پڑھ رہا ہے، کون گا رہا ہے؟ اس کو کہا گیا مصر میں رہنے والے ہیں شیخ خلیل، وہ پڑھ رہے ہیں۔ کون سے ملنا ہے؟ ملنے کے لیے کسی صورت کو پہنچایا گیا۔ اسے جب شیخ خلیل مصری سے اسی زمانے میں ان کا پوتی بول کر ایسا قرآن پڑھتے تھے، شیخ خلیل مصری سے ان کی ملاقات ہوئی اور ان سے اس نے کہا کہ میں نے ریڈیو سے آپ کا گانا سنا ہے۔ اسے بتایا گا یہ قرآن کی تلاوت کو گانا کہہ رہے ہیں انگریز میں نے آپ کی تلاوت سنی ہے ریڈیو سے، اب میں فیس ٹو فیس آپ سے تلاوت سننا چاہتا ہوں، سنائیے۔ شیخ خلیل مصری نے اللہ کا قرآن سنایا، بندے نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے مسلمان۔ کیسے کیسے پڑھنے والے دنیا میں آئے، کیسے کیسے پڑھنے والے آئے، لیکن ان تمام ناموں میں سب سے اونچا چمکتا ہوا دمکتا ہوا ایک نام دکھائی دیتا ہے قادر عبدالباسط عبدالصمد۔ اس کی ایک واحد وجہ اگر جو بظاہر سمجھ میں آتی ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ قادر عبدالباسط روزانہ جب قرآن مکمل پڑھا کی تاثیر کا راز، یہ مقبولیت کا راز روزانہ پورا۔ ان کی بیوی کہتی تھی جب تک اس قرآن پڑھتے بات کو بھی جواب نہیں دیتے، بیوی آتی تھی کھانا کھا رہے ہیں ہاں ٹھیک، وہ لا کر رکھتی ہاں ٹھیک ہے چلیے، اور کچھ رہا ہوں کیا نہیں، چلے تو قرآن شریف، بات کا جواب ہاں میں دیا نہ میں دیا تو قرآن شریف، روز تک قرآن روزانہ پڑھو۔ جب روز کا قرآن نہ صحیح کم سے کم 10 پارے ہی صحیح، 3 پارے ہی صحیح روزانہ پڑھے رہیں گے تو اس کی برکت اپنی آنکھوں سے ملے گی، اپنی آنکھوں سے اس کی برکت۔ قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں وہاں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، ان کا چھوٹا سا گھر تھا، چھوٹا سا صحن تھا، ایک بچہ یحییٰ تھا، ان کا ایک گھوڑا تھا، گھوڑی تھی یا گھوڑا تھا، تو انہوں نے صحن میں مصلی بچھایا تھا، وہیں پر ان کا بچہ یحییٰ سویا ہوا تھا، وہیں ان کا قرآن پڑھ رہے تھے اور وہیں گھوڑی بندھی ہوئی تھی۔ اچانک وہ قرآن پڑھتے پڑھتے ان کا خیال ہوا کہ میں ذرا زور سے بلند آواز سے قرآن پڑھوں، بلند آواز سے پڑھنے لگے تو گھوڑی اچھلنے لگی، کیونکہ خیال ہوا کہ میرا بچہ یحییٰ ہے وہ اچھل جائے گا، مر جائے گا۔ ادھر آہستہ پڑھنے لگے لیکن وہ لطف اور لذت سکھانے لگی، پھر زور سے پڑھنے لگے۔ ساری رات یہ کیفیت رہی کہ زور سے پڑھیں تو گھوڑی اچھلتی تھی، بچے یحییٰ کے اچھل جانے کا خدشہ ستاتا تھا، اور پھر وہ آہستہ پڑھتے تھے تو پھر طبیعت بے قرار ہوتی تھی کہ مزہ آ رہا ہے زور سے پڑھیں گے، مزہ آ رہا ہے زور سے پڑھیں گے۔ ساری رات اسی کشمکش میں گزر گئی۔ جب صبح ہوئی قریب تو آنکھ اٹھی آسمان کی طرف تو ایک نیا منظر انہوں نے دیکھا کہ آسمان پر ایک نور کا سائبان چھا گیا، کچھ کمکمیں ہیں، کچھ چراغ جیسی چیزیں ہیں، وہ نیچے آ رہی ہیں، اوپر جا رہی ہیں۔ انہوں نے ایک نیا منظر دیکھا، صحابہ صاحب ہو یا نئی کوئی بات ہو تو آپ علیہ السلام کو فجر کی نماز میں بتایا کرتے تھے، آپ علیہ السلام رخ پھیر کر صحابہ کی طرف اشراق بیٹھ جایا کرتے تھے، تو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین حاضر تھے۔ سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے اپنی وہ رات کی اس کیفیت کو اور پورے واقعے کو بیان کیا، یا رسول اللہ میں نے یہ منظر دیکھا، آج تک ایسا نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا اسید پڑھتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ وہ گھوڑی اچھل رہی تھی، آپ نے فرمایا اسید پڑھتے رہتے ہیں۔ اے رسول اللہ وہ بچہ یحییٰ سویا ہوا تھا، اس کا ڈر لگ رہا تھا، اسید پڑھتے رہتے ہیں۔ اے رسول اللہ پھر میں چلا گیا، میں نے یہ منظر دیکھا، آپ نے فرمایا اسید فرشتے تھے جو تیرا قرآن سن کر زمین پر اتر رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اسید تم نے تلاوت بند کر دی، اگر تم تلاوت جاری رکھتے تو آج مدینے والے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا ظہور ہوتا ہے، پھر اللہ اس کو کسی کا محتاج نہیں، اس کو کسی کا محتاج نہیں۔ قرآن والا ہے، یہ شاہی فوج ہے، شاہی فوج کا مقدمہ بھی سپریم کورٹ میں چلتا ہے،
کہ دیوانی کورٹ میں فوجداری کیس میں یا ریلیشن میں نہیں چلتا ہے تو سپریم کورٹ میں چلتا ہے. ادھر کوئی کیس کرنا چاہے شاہی کورٹ کو تو نہیں ہوتا ہے, آرمی کو کیس نہیں ہوتے ہے, وہاں جانا پڑتا ہے. یہ شاہی فوج ہے, اللہ اس کو ذلیل نہیں ہونے دیتے. شرط یہ ہے کہ یہ باڈی گارڈ بنا رہے, یہ قرآن کا محافظ بنا رہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اچانک قرآن ایک بیٹھک میں نہیں سنایا, ہم نے منتخب کیا ہے, ان کا انتخاب ہم نے کیا, ہم نے چنا, ہم نے ان کو اٹھایا کہ ہمارا قرآن یہ یاد کریں گے, یہ ایک بیٹھک میں سنائیں. زمانے میں کہیں سے ٹھیکائن اگر ہوگا تو یہ قبول کریں گے, یہ سامنے پیش کر دیے جائیں گے. اب اس کو محفوظ رکھنے کے لیے صبح و شام اس کی تلاوت, بہت خوش نصیب ہے وہ لوگ اس کو اللہ نے حافظ قرآن بنایا کہ اگر وہ لمبی نماز پڑھنا چاہیں تو جتنی چاہے لمبی کر دے. ایک عام انسان ڈاکٹر ہے, ماسٹر ہے, ٹیچر ہے, پروفیسر ہے, انجینئر ہے, سائنٹسٹ ہے, چاہے صدر جمہور کوئی ہو, اگر وہ لمبی نماز پڑھنی چاہے تو لمبا رکوع اور لمبا سجدہ تو کر سکتا ہے, لمبا قیام نہیں کر سکتا ہے. کیوں؟ قیام میں تو قرآن پڑھنا پڑے گا. قرآن کا اتنا یاد ہے, اتنا یاد کہاں ہے؟ حافظ قرآن ہے, اسے قرآن یاد ہے. اگر چاہے دل میں آئے گا تو ایک رکعت میں قرآن پڑھ ڈالے گا, پھر دوسرا قرآن شروع کر دے. اور اس کی مثالیں بھی تاریخ بھری پڑی. اور عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے رکعت میں پورا قرآن پڑھ لے کرتے. بڑے خوش نصیب ہے کہ اللہ نے لمبی نمازوں کے لیے ہم کو منتخب کیا ہے کہ ہم چاہیں جتنا لمبا قیام کریں. تراویح حفاظ کے دم سے آباد ہے, بلکہ رات کا تہجد کا نظام حافظوں کے دم سے آباد ہے. تہجد کے لیے اللہ نے ہمیں حافظ قرآن بنایا, ہم تہجد کا اہتمام کریں. جنہوں نے تہجد پڑھا, جنہوں نے قیام میں, جنہوں نے لمبی نمازوں میں قرآن کریم کو پڑھا, محفوظ رکھا, پھر اللہ نے ان سے کام لیا. علامہ اقبال دیکھیے, علامہ اقبال تھا اور وہ پروفیسر تھا, اور اس نے لندن سے بیرسٹر کی ڈگری لی تھی اور جا کر میونسپل کے اس نے الیکشن بھی لڑے تھے اور پروفیسری بھی کی تھی اور پریکٹس بھی کی تھی, وکالت بھی کی تھی. لیکن اس سب کے باوجود وہ ایک لاہور قلندر تھا, وہ ایک مرد قلندر تھا, وہ ایک عجیب شعراء کے دفتر میں تنہا مرد قلندر اقبال ہے جس نے دارا و سکندر پر اس مرد فقیر کو ترجیح دی ہے جس نے کوئی اسد اللہ ہی ہو. وہ ایک شخص ہے جو لندن گیا, لندن کا یہ ماحول تھا, وہاں کی یہ فضا تھی کہ رات میں لوٹے میں اگر پانی رکھا جائے تو وہ صبح برف بن جایا کرتا تھا. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جہاں ایسی فضا ایسی ٹھنڈی تھی, ایسے ماحول میں بھی, ایسے راتوں میں بھی, لندن کے زمانے قیام میں بھی تہجد فضا نہیں ہوئی. اس کو شعر میں کہا تھا انہوں نے, زمستانی ہوا میں گرج تھی شمشیر کی تیزی, نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آباد شہر کیسی. بلکہ آگے انہوں نے ایک جگہ بیان کیا ہے, عطار ہو رومی ہو, رازی ہو غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بیا ہے شہر کا. ایک جگہ انہوں نے کہا ہے, جو بعد کشت پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں, کہیں سے آبے بقائے دوام لے ساقی, نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے, مزہ تو جو ہے کہ جلدوں کو دھام لے ساقی. کٹی ہے رات ہنگام اگستری میں تیری, کٹی ہے رات ہنگام اگستری میں تیری, سحر قریب ہے اللہ کا نام لے ساقی. اللہ نے آپ کو حافظ قرآن بنایا, اس کے لیے بنایا کہ دن تو آفتاب سے روشن ہو جاتے ہیں, رات قرآن کی تلاوت سے منور ہو جاتا ہے. ہم مصلی پر ہو, پورا شہر محفوظ رہے, ہم مصلی پر کھڑے ہو جائیں, پورے شہر کی حفاظت کی ضمانت بھی لی جائے کہ اب وہ مصلی پر کھڑے ہیں, اب کچھ بھی ہو سکتا ہے, اب کچھ بھی ہو سکتا ہے. بادشاہ نے کہا کہ میرے لیے ریشم کا لباس جائز ہے کہ نہیں ہے, سب نے کہہ دیا جائز ہے, انہوں نے کہہ دیا ناجائز ہے, تو پھانسی پر لٹکا دو. کوئی دوڑتے ہوئے گئے ملا دیوان کے پاس کہ آپ کے لیے یہ فیصلہ بادشاہ سلامت نے, شاہجہاں نے کر دیا کہ ان کو ہمارے خلاف فتویٰ دیتے ہیں, سولی پر لٹکا دیا جائے. انہوں نے کہا اچھا, شاہجہاں نے ہمارے بارے میں ایسا بول دیا, کوئی بات نہیں. انہوں نے وہ فیصلہ سنا, لاؤ جی بیٹا ہمارا مصلی لوٹا لے کر آؤ.
औरंगजेब वहाँ मौजूद थे, उनके शागिर्द थे मुल्ला जीवन जी। मुल्ला जीवन के ये शागिर्द है और शाहजहाँ के बेटे हैं। उन्होंने जब ये सुना कि उस्ताद जी ने लोटा मुसल्ला मंगा लिया तो यहाँ से उठे और बाप की खिदमत में पहुँचे, कहा कि अब्बा उस्ताद जी ने मुल्ला जीवन ने लोटा मुसल्ला मंगा लिया है, मुसल्ले पर चढ़ने से पहले वहाँ चले जाओ, अगर वो मुसल्ले पर चढ़ गए तो तुम्हारी हुकूमत खत्म हो जाएगी। हम मुसल्ले पर खड़े हो जाएं, जमानत है बस, अब जमानत के दिन आ गए, अब अच्छे दिन आ गए, अब हिफाजत का इंतजाम हो। अल्लाह ने हमें उसके लिए मुंतखब किया, अल्लाह ने उसके लिए चुना। वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, अल्लाह के लाडले बंदे हैं, पसंदीदा बंदे हैं, चाहिए बंदे हैं। प्यार और मोहब्बत इसमें जिस कदर खोल सकते हैं, जमा कर सकते हैं, सबकी गुंजाइश लफ्ज़ इबाद में। और फिर रहमान के बंदे, रहमान इबादुल्लाह भी कह सकते हैं, इबादुल्लाह यफ़ज़िरूनहा तफ़ज़ीरा, यहाँ इबादुर रहमान कहा, इसमें जितना लाड़ भर सकते हैं सबकी गुंजाइश। अल्लाह के लाडले बंदे, चाहिए बंदे वो हैं जो रात में लंबा क़याम करते हैं, यानी कि अल्फाज जिनको अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, सरफराज किया। हम जो दुआ करते हैं कि अल्लाह आपकी बरकत से हमारी कोशिश करवा दे। हम यहाँ अगरचे आने के लायक नहीं थे, लेकिन कभी कभी ये ख्याल होता है कि शायद इसकी वजह से काम मिल जाए, शायद इसकी वजह से काम मिल जाए, शायद ये हो जाए, शायद इससे काम गाड़ी लग जाए। यहाँ आए तो फिर दिल और ज़्यादा मुतमईन है, और ज़्यादा इत्मीनान और सुरूर हासिल है कि इंशाअल्लाह यहाँ की हाज़िरी, आज की इस नशिस्त की हाज़िरी हमारे लिए अल्लाह के यहाँ खुसूसन मग़फ़िरत का वसीला और नजात का बहाना बनेगी। हाफिज़ साहब ने मुझसे भी कहा था कि मैं भी करूँ, हाफिज़ साहब की तरफ से हम ऐलान कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ये मदरसा अब आइंदा जो बच्चा भी हाफिज़ कुरान हो और एक बैठक में अपना मुकम्मल कुरान सुनाए, इसको 2000 रुपये और उसके उस्ताद को 3000 रुपये इंशाअल्लाह मदरसा आलिना हाफिज़ साहब इंशाअल्लाह अता करेंगे। हालांकि हाफिज़ साहब ऐलान कर चुके, लेकिन मुझसे भी कहा था, इसलिए मैं भी ऐलान कर रहा हूँ। अल्लाह आपको मज़ीद तरह प्यार से नवाजे और हमें उसकी तकलीफ की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।